حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد مکان پر واپس تشریف لائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کیا، میں نے کھانا پیش کیا مگر ان لوگوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر اپنی زوجہ سے فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زائد نظر آتا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا، واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ناگہاں مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اترا، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دیگر سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھا کر آسودہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ بیٹی ہوگی۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ حیدر کرار کا خواب اور فاروق اعظم کی تعبیر۔ ایک بار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو خواب دیکھا کہ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائی۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے۔ اچانک ایک لونڈی کھجوروں سے بھرا ہوا تھال لے کر حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور فرمایا، یعنی اے علی، کیا یہ کھجور کھاؤ گے؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی، پھر دوسری کھجور اٹھائی اور اسی طرح مجھ سے پوچھا، میں نے اقرار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور بھی میرے منہ میں ڈال دی۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھ پر اب تک وہی کیفیت طاری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھجوریں میرے منہ میں ڈالی تھیں ان کا ذائقہ بھی موجود تھا۔ میں وضو کر کے مسجد گیا اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابھی میں نے ارادہ کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سناؤں کہ اچانک ایک عورت کھجوروں سے بھرا ہوا تھال لے کر مسجد کے دروازے پر آئی اور وہ تھال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی
اور مجھ سے ارشاد فرمایا، یعنی اے علی کیا یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں حضور، کیوں نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کھجور اٹھائی اور دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے اقرار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور بھی میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر اسی طرح کھجوریں اٹھا کر دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم فرمانا شروع کر دیں۔ میرے دل میں مزید کھجوریں کھانے کا شوق ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، یعنی اے میرے بھائی، اگر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں خواب میں 2 سے زیادہ کھجوریں دی ہوتی تو ہم بھی ضرور دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یعنی یہ سن کر میں بڑا متعجب ہوا اور کہا، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، یعنی اے علی، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یعنی آپ نے سچ فرمایا اے امیر المومنین، میں نے خواب میں ایسا ہی دیکھا تھا اور جیسا ذائقہ و لذت میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھی ہے ویسی ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں بھی تھی۔